اللہ اللہ اللہ۔ اچھی طبیعت کی وجہ سے کافروں میں بھی خیر خواہی ہوتی ہے، ان میں بھی اچھی طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں، اگرچہ بے ایمان ہوتے ہیں مگر بحیثیت ایک انسان ان کے اندر اچھے اخلاق ہوتے ہیں، اچھی عادات ہوتی ہیں۔ تو ایک امریکن عورت کا واقعہ ذرا سن لیجیے۔ وہ کمیٹی کی چیئرمین تھی، میونسپل کمیٹی کی چیئرمین، بڑی پوسٹ پہ تھی، بڑی آفیسر تھی، بڑی اچھی تنخواہ تھی اس کی۔ جب اس کی ریٹائرمنٹ ہوئی تو اس کو بینیفٹ ملے جاب کے $5 لاکھ، وہ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر ہو گئے۔ بڑا گھر تھا، وہ اپنے خاوند کے ساتھ مزے کی زندگی گزار رہی تھی۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ ایک ایکسیڈنٹ میں اس کا خاوند فوت ہو گیا۔ اب یہ عورت اکیلی اپنے گھر میں رہ رہی ہے۔ اس کو دوسرے شہر میں کام پڑا تو یہ اپنی گاڑی نکال کے چلی کہ میں کام کر کے آتی ہوں۔ جب کام کر کے واپس آ رہی تھی نا تو موٹر وے کے اوپر اس کی گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو گیا۔ اس نے گاڑی ایک طرف لگا لی، باہر نکل کے دیکھا تو ٹائر فلیٹ ہو چکا تھا۔ اب اس کو بدلنا تھا، لیکن بڑی گاڑی تھی 4x4، اس کے ٹائر بھاری ہوتے ہیں۔ یہ بیچاری عورت تھی، اتنی طاقت نہیں تھی کہ اکیلی بدل سکے، تو اس کو ہیلپ چاہیے تھی۔ یہ سڑک کے کنارے کھڑی ہوئی کہ کوئی گاڑی کو روکے اور میری ہیلپ کرے تاکہ میں ٹائر بدل لوں۔ دن کے 11 بجے کا وقت تھا، کوئی گاڑی روکنے کو تیار نہیں تھا، ہر بندہ اپنے کام میں آفس کی وجہ سے جا رہا تھا۔ 1 گھنٹہ اس کو دھوپ میں انتظار کرنا پڑا۔ اب 1 گھنٹہ دھوپ میں انتظار کرنے کی وجہ سے پسینے میں بھیگ گئی، حالت بری پسینے کی وجہ سے، اور یہ پریشان کھڑی ہے کہ جگہ بھی ایسی ہے کہ میں پولیس کو کال بھی نہیں کر سکتی، وہ سیل فون کا زمانہ نہیں تھا، تو میں کیا کروں؟ خیر ایک نوجوان لڑکے نے گاڑی روکی، اس سے پوچھا کیوں کھڑی ہیں؟ اس نے کہا مجھے ہیلپ کی ضرورت ہے اور میں یہاں پر انتظار میں ہوں۔ اس نے گاڑی روکی، باہر نکل کے آ کے اس نے گاڑی کا ٹائر دیکھا، اس عورت کو دیکھا تو عورت تو پسینے میں سر سے لے کے پاؤں تک ڈوبی ہوئی تھی۔ اس نے اسے کہا کہ آپ 1 گھنٹہ دھوپ میں کھڑی رہی ہیں اور پسینے سے حالت بری ہو گئی ہے، آپ ایسا کریں کہ میری گاڑی میں اے سی چل رہا ہے، آپ اگلی سیٹ پر جا کر بیٹھ جائیں تاکہ آپ کو کچھ ٹھنڈی ہوا ملے اور طبیعت ٹھیک ہو، اور میں ٹائر اکیلا بدل لیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں ہے کسی ہیلپ کی، میں نوجوان ہوں، مرد ہوں، کر لوں گا۔ لڑکے نے ٹائر بدلنا شروع کر دیا اور عورت اس کی گاڑی پہ جا کر بیٹھ گئی۔ اب وہ فرنٹ سیٹ پہ بیٹھی، جب ایئر کنڈیشنر کی ٹھنڈی ہوا لگی تو عقل ٹھکانے آئی، کچھ طبیعت ٹھیک ہوئی، سنبھلی، تو اس نے دل میں سوچا اچھا دنیا میں ایسے اچھے نوجوان بھی ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کی مدد کرتے ہیں، اگر اس نے مدد کی ہے تو میں اس کو گفٹ کیوں نہ کوئی دے دوں، اور میرے لیے $400-500 دینے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میرے اکاؤنٹ میں تو $5 لاکھ موجود ہیں اور میں اکیلی ہوں۔ چنانچہ اس نے ایک لفافے میں $500 ڈالے، اور جب لڑکے نے آ کے بتایا نا کہ گاڑی کا ٹائر میں نے چینج کر دیا ہے، تو اس نے وہ $500 لڑکے کو دیے۔ اس نے پوچھا یہ مجھے کیوں دے رہی ہیں؟ اس نے کہا بھی آپ نے میری ہیلپ کی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ میں اس کے بدلے آپ کو گفٹ دوں۔ اس لڑکے نے جواب دیا It is objective of my life to help others. When I help someone, I feel happy. یہ میری زندگی کا مقصد ہے، میں دوسروں کی مدد کرتا ہوں، اور جب میں کسی کی مدد کرتا ہوں مجھے بڑی خوشی ملتی ہے، یہ روحانی خوشی میرے لیے کافی ہے۔ اس نے پیسے نہیں لیے اور وہ چلا گیا۔ اب یہ عورت واپس اپنے گھر کی طرف چلی تو یہ سوچ رہی تھی کہ اچھا دنیا میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں کہ جو زندگی گزارتے ہیں دوسروں کو ہیلپ کرنے کے لیے۔ تو اب میری زندگی تو ریٹائرمنٹ لائف ہے،
میں کیوں نہ اس کو زندگی کا مقصد بنا لوں. میں بھی یہی کہوں کہ اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس. وین آئی ہیلپ سم ون آئی فیل ہیپی. اب یہ فکرہ اس کے دماغ میں گھوم رہا ہے اور وہ اپنے گھر کی طرف جا رہی ہے. ایک جگہ پر اسے فیل ہوا کہ بہت بھوک لگی ہے. اس نے کوئی بات نہیں، آگے میکڈونلڈ آ رہا ہے، میں گاڑی روک کے نہ پہلے کھانا کھاؤں گی اور پھر آگے چلی جاؤں گی. اس نے گاڑی روکی اور آرڈر دیا. جو ویٹرس تھی نا لڑکی، وہ ینگ تھی، اس کے لیے کھانا لے کے آئی اور لگ رہی تھی کہ وہ پریگننٹ ہے اور بالکل 8واں 9واں مہینہ اس کا قریب ہے. چونکہ وہاں کی عورتیں بہت فٹ لباس پہنتی ہیں تو جسم سے اندازہ لگ رہا تھا کہ ولادت میں زیادہ دیر نہیں ہے. اب اس بوڑھی عورت نے اس نوجوان لڑکی کو دیکھا تو اس نے دل میں سوچا اس لڑکی کو تو اس حالت میں ریسٹ کرنا چاہیے، گھر میں ہونا چاہیے، چھٹی کرنی چاہیے، اور یہ اس حال میں کھانے اٹھا اٹھا کے لا رہی ہے اور لوگوں کے سامنے رکھ رہی ہے اور چل پھر رہی ہے اور ریسٹ نہیں کر رہی. اس کا مطلب کہ یہ غریب لڑکی ہے. تو کیوں نہ میں اس سے پوچھوں کہ اس کا کیا حال ہے. اب اس عورت نے اس لڑکی سے پوچھا کہ تمہارا بیبی ہونے والا ہے، تم ریسٹ کیوں نہیں کرتی؟ اس نے کہا دل تو میرا چاہتا ہے کہ میں ریسٹ کروں، لیکن میرے خامن کی جاب کی تنخواہ اتنی اچھی نہیں ہے. تو ہم دونوں نے مشورہ کیا، کچھ پیسے وہ ڈالے گا، کچھ پیسے میں ڈالوں گی، اور ہم بیبی کی ولادت کے لیے، ڈلیوری کے لیے ہاسپٹل کو پے کر دیں گے. اور یہاں پہ ہاسپٹل تو بہت مہنگے ہیں، تو اس لیے مجھے جاب کرنی پڑ رہی ہے. اس نے پوچھا کہ ڈلیوری کیس کی کتنی فیس دینی پڑتی ہے؟ اس نے کہا کہ $10,000 دینی پڑتی ہے. اس کے بعد وہ اس کے لیے ٹیکسی لینے چلی گئی. اب یہ بڑھی اور سوچنے لگی کہ $10,000 جمع کرنے کی خاطر اس کا خامن بھی کام کر رہا ہے اور یہ بھی کام کر رہی ہے، اور میرے لیے $10,000 دینا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میں اگر اس کو گفٹ کر بھی دوں تو میرا تو اکاؤنٹ ہلنا ہی نہیں ہے. اس نے ایک چیک لکھا اور اس کو لفافے میں ڈال دیا. جب لڑکی واپس آئی تو اس نے اس کو نہ ٹپ کے طور پر وہ چیک دے دیا. اس کو کہا کہ یہ لفافہ ہے، تم نے یہاں نہیں کھولنا، تم نے گھر جا کے کھولنا ہے. اس نے کہا بہت اچھا. اس نے اپنی جیب میں ڈال دیا. اب یہ نوجوان لڑکی جب اپنے گھر گئی تو اس کا خامن دوسرے شہر میں گیا ہوا تھا آفس کے کام کے لیے، وہ واپس آ چکا تھا. اس نے اور اس کے خامن نے مل کے کھانا کھایا. کھانے کے دوران دونوں ایک دوسرے سے بات کرنے لگے کہ ڈلیوری کا ٹائم قریب ہے، اگر پیسے ہوں تو ہم پہلے جمع کروا دیں تاکہ ہمیں ٹائم مل جائے ڈاکٹر کا. تو بیوی نے کہا ہاں میرے پاس جو پیسے جمع ہونے تھے وہ تو ہو چکے ہیں، اور ہاں آج مجھے ایک عورت نے کچھ ٹپ میں بھی پیسے دیے ہیں، میں نے دیکھا نہیں. اس نے کہا تھا گھر جا کے لفافہ کھولنا. تو خامن نے کہا اچھا لے آؤ لفافہ. وہ لڑکی گئی اور اپنے پینٹ کی جیب سے لفافہ نکال کے لائی. اب اس نوجوان لڑکے نے جو لفافہ کھولا اس کے اندر $10,000 کا چیک لکھا ہوا ہے اور ساتھ ایک چٹ لکھی ہوئی ہے، اور چٹ پر لکھا ہوا ہے اٹ از آبجیکٹو آف مائی لائف ٹو ہیلپ ادرس. وین آئی ہیلپ سم ون آئی فیل ہیپی. اور یہ وہی لڑکا تھا جس نے اس عورت کے ٹائر کو چینج کیا تھا. لڑکے نے اس عورت کے ٹائر کو چینج کیا اللہ کی رضا کے لیے، اور عورت نے اس کی بیوی کو گفٹ کیا اللہ کے لیے. جس نے اس کا بھلا کیا تھا اللہ نے اس کا بھلا کروا دیا. وٹ گوز اراؤنڈ کمز اراؤنڈ، کما تدین و تدان. جو دوسروں کے ساتھ بھلا کرتا ہے اللہ اس کے ساتھ بھلا کرتا ہے. یہ پکی بات ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے، ہمیشہ آپ اس کو سچ پائیں گے. تو اللہ تعالی ہمیں خیر خواہی کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا
إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله